اور خدا نے صاف اس سے یہ کہا کہ تو کشتی میں جانا، اپنے بیٹوں کو لے کے جانا، اپنی بیوی کو لے کے جانا اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ خدا نے نوح نامی ایک شخص سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اور یہ کہہ کر خدا نے نوح سے یہ کہا کہ تو اپنے کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے کوٹریاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھر چھوڑ کر اسے ختم اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا اور اس میں 3 درجے بنانا، نچلا، دوسرا اور تیسرا۔ اور دیکھ میں خود زمین پر پانی کا طوفان لانے والا ہوں، تاکہ ہر بشر کو جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے ہلاک کر ڈالوں، اور سب جو زمین پر ہے مر جائیں گے۔ پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں، اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچے، وہ نر و مادہ ہوں، اور پرندوں کی ہر قسم میں سے اور چرندوں کی ہر قسم میں سے اور زمین پر رینگنے والوں کی ہر قسم میں سے 2 تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیتے۔ خدا کے پاک جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ابھی آج ہی ہم نے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب مکمل طور سے ختم کر لی ہے، اور آج ہی ہم نے قضات کا پہلا باب پڑھا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ نوح کے تعلق سے ہے، نوح کے ہاتھوں سے بنائی جانے والی کشتی کے تعلق سے ہے، خدا کے اس تکمیل پر ہے جو نوح نے کی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا دنیا کے ظلم سے، دنیا کی بدی سے اتنا ملول ہوا، انسان کے بنانے سے خدا رنجیدہ ہوا۔ خدا نے یہ کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اور نوح کو بچانے کے لیے، کیونکہ نوح کو بچانے کے لیے، اس کے خاندان کو بچانے کے لیے خدا نے ایک اسٹریٹجی، ایک پلان نوح کو دیا۔ اور کیوں خدا نے نوح کو بچانے کے بارے میں سوچا؟ نوح کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز اور اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس دور میں بھی جب ہر طرف ناراستی تھی، ہر طرف بدی تھی، ہر طرف ظلم تھا۔ نوح کے بارے میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں وہ بے عیب تھا اور خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ یہ بتاتی ہے کہ زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی اور وہ ظلم سے بھری تھی، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی۔ خدا جو سچا ہے، خدا جو عادل ہے، اگر ہم راستی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا اپنی ججمنٹ سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، خدا اپنی عدالت سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور خدا اس غضب سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے اگر ہم خدا کی نظر میں خدا کے ساتھ راستی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دنیا کی ڈگر چاہے کیسی ہی ہے، دنیا چاہے کتنی ہی ناراستی کے ساتھ کیوں نہ بھر جائے، آپ کے ارد گرد آپ کو ظلم کرنے والے نظر آئے، آپ کے ارد گرد آپ کو ناراستی کے ساتھ چلنے والے نظر آئیں، آپ کے ارد گرد ظلم کرنے والے نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نوح کی طرح سے خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، راستے کو اپنائیں گے، اگر آپ راستی کو اپنائیں گے اور بے عیب زندگی گزاریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ خدا نوح کی طرح سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو محفوظ نہ رکھے۔ اور خدا نے صاف اس سے یہ کہا کہ تو کشتی میں جانا، اپنے بیٹوں کو لے کے جانا، اپنی بیوی کو لے کے جانا اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔
کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ پوری دنیا کو خدا نے ختم کر دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو دنیا میں بدی، ناراستی، ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ مے گاڈ بلیس یو۔ نوح کی طرح سے بے عیب زندگی گزاریے۔ دنیا آپ کے ارد گرد کیسے چلتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس پہ دھیان نہ دیجئے۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، ناراستی، ظلم اور بدی سے بھری ہوئی دنیا میں بھی رہتے ہوئے، نوح کی طرح سے بے عیب اور راستی کی زندگی گزارنے کے لیے نوح کی اگزامپل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا۔ مے گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے افسیوں کا خط، اس کا 3 باب۔ اسی سبب سے میں پولس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا، یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفہ سے معلوم ہوا۔ چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومی خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں، اور خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے، تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے، اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند مسیح یسوع میں کیا تھا، جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری ہے اور بھروسے کے ساتھ رسائی۔ بس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مصیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو، کیونکہ وہ تمہارے لیے عزت کا باعث ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے یشوع کی کتاب، اس کا 24 باب۔ اس کے بعد یشوع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو سکم میں جمع کیا اور اسرائیل کے بزرگوں اور سرداروں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلوایا، اور وہ خدا کے حضور حاضر ہوئے۔ تب یشوع نے ان سب لوگوں سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے آبا یعنی ابراہم اور نحور کا باپ تارا وغیرہ قدیم زمانہ میں بڑے دریا کے پار رہتے اور دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے، اور میں نے تمہارے باپ ابراہم کو بڑے دریا کے پار سے لے کر کنعان کے سارے ملک میں اس کی راہبری کی اور اس کی نسل کو بڑھایا اور اسے اسحاق عنایت کیا، اور میں نے اسحاق کو یعقوب اور عیساؤ بخشے، اور عیساؤ کو کوئی شعیر دیا کہ وہ اس کا مالک ہو، اور یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر میں گیا، اور میں نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور مصر پر جو جو میں نے اس میں کیا اس کے مطابق میری مار پڑی، اور اس کے بعد میں تم کو نکال لایا۔ تمہارے باپ دادا کو میں نے مصر سے نکالا اور تم سمندر پر آئے، تب مصریوں نے رتھوں اور سواروں کو لے کر بحر کلزم تک تمہارے باپ دادا کا پیچھا کیا، اور جب انہوں نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے تمہارے اور مصریوں کے درمیان اندھیرا کر دیا، اور سمندر کو ان پر چڑھا لایا اور ان کو چھپا دیا، اور تم نے جو کچھ میں نے مصر میں کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اور تم بہت دنوں تک بیابان میں رہے، پھر میں تم کو اموریوں کے ملک میں جو یردن کے اس پار رہتے تھے لے آیا۔ وہ تم سے لڑے اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا، اور تم نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور میں نے ان کو تمہارے آگے سے ہلاک کیا۔ پھر صفور کا بیٹا بلق موآب کا بادشاہ اٹھ کر اسرائیلیوں سے لڑا، اور تم پر لعنت کرنے کو باور کے بیٹے بلام کو بلوا بھیجا۔ پر میں نے نہ چاہا کہ بلام کی سنوں، اس لیے وہ تم کو برکت ہی دیتا گیا، سو میں نے تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ پھر تم یردن پار ہو کر یریہو کو آئے، اور یریہو کے لوگ یعنی اموری اور فرزی اور کنانی اور ہتی اور جرجاسی اور حوی اور یبوسی تم سے لڑے، اور میں نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور میں نے تمہارے آگے زنبوروں کو بھیجا، جنہوں نے دونوں اموری بادشاہوں کو تمہارے سامنے سے بھگا دیا۔ یہ نہ تمہاری تلوار اور نہ تمہاری کوان سے ہوا، اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے تاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ بس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب دیا کہ خدا نہ کرے کہ ہم خداوند کو چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکالا، اور وہ بڑے بڑے نشان ہمارے سامنے دکھائے، اور سارے راستہ جس میں ہم چلے اور ان سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے ہم کو محفوظ رکھا۔ اور خداوند نے سب قوموں یعنی اموریوں کو جو اس ملک میں بستے تھے ہمارے سامنے سے نکال دیا، سو ہم بھی خداوند کی پرستش کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم خداوند کی پرستش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاک خدا ہے، وہ غیور خدا ہے، وہ تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ نہیں بخشے گا۔ اگر تم خداوند کو چھوڑ کر اجنبی معبودوں کی پرستش کرو تو اگرچہ وہ تم سے نیکی کرتا رہا ہے تو بھی وہ پھر کر تم سے برائی کرے گا اور تم کو فنا کر ڈالے گا۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، نہیں، بلکہ ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ یشوع نے لوگوں سے کہا، تم آپ ہی اپنے گواہ ہو کہ تم نے خداوند کو چنا ہے کہ اس کی پرستش کرو۔ انہوں نے کہا، ہم گواہ ہیں۔ تب اس نے کہا، پس اب تم اجنبی معبودوں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کر دو، اور اپنے دلوں کو خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف مائل کرو۔ لوگوں نے یشوع سے کہا، ہم خداوند اپنے خدا کی پرستش کریں گے اور اسی کی بات مانیں گے۔ سو یشوع نے اسی روز لوگوں کے ساتھ عہد باندھا اور ان کے لیے سکم میں آئین اور قانون ٹھہرایا، اور یشوع نے یہ باتیں خدا کی شریعت کی کتاب میں لکھ دیں، اور ایک بڑا پتھر لے کر اسے وہیں اس بلوت کے درخت کے نیچے جو خداوند کے مقدس کے پاس تھا نصب کیا۔ سب لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ پتھر ہمارا گواہ رہے، کیونکہ اس نے خداوند کی سب باتیں جو اس نے ہم سے کہیں سنی ہیں، اس لیے یہی تم پر گواہ رہے، تا نہ ہو کہ تم اپنے خدا کا انکار کر جاؤ۔ پھر یشوع نے لوگوں کو ان کی اپنی اپنی میراث کی طرف رخصت کر دیا، اور ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت سرا میں جو افرایم کے کوہستانی ملک میں کوہ جاس کے شمال کی طرف کو ہے اسے دفن کیا۔ اور اسرائیلی خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور خداوند کے سب کاموں سے جو اس نے اسرائیلیوں کے لیے کیے واقف تھے۔ اور انہوں نے یوسف کی ہڈیوں کو جن کو بنی اسرائیل مصر سے لے آئے تھے سکم میں اس زمین کے قطع میں دفن کیا جسے یعقوب نے سکم کے باپ حمور کے بیٹوں سے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا، اور وہ زمین بنی یوسف کی میراث ٹھہری۔ اور ہارون کے بیٹے علی زر نے رحلت کی، اور انہوں نے اسے اس کے بیٹے فنحاس کی پہاڑی پر افرایم کے کوہستانی ملک میں
اسے دی اور اس کے ساتھ ہی یشوع کی کتاب آج مکمل طور پہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم شروع کریں گے قضات اس کا پہلا باب۔ اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ سو شمعون اس کے ساتھ گیا، اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے، اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا۔ پر ادونی بزق بھاگا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے۔ تب ادونی بزق اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا۔ پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا، اور بنی یہودا نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہ تیگ کر کے شہر کو آگ سے پھونک دیا۔ اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے، اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا نام پہلے کریت اربا تھا۔ وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا۔ وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا۔ دبیر کا نام پہلے کریت صفر تھا۔ تب کالب نے کہا جو کہ کریت صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا۔ اور کالب کے چھوٹے بھائی کنز کے بیٹے غتنییل نے اسے لے لیا، پس اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی، اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے۔ پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے، چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے۔ تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے۔ سالکینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو اراد کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں تھے مارا اور شہر کو نیست و نابود کر دیا۔ سو اس شہر کا نام حرما کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی اور اسکلون اور اس کی نواحی اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا، اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا، اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا، اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم رہتے تھے نہ نکالا۔ سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی، اور خداوند ان کے ساتھ تھا، اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا۔ اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ انہوں نے شہر کو تہ تیگ کیا، پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، جہاں آج تک اس کا یہی نام ہے۔ اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں، اور تاناک اور اس کے قصبوں، اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں، اور ابلیام اور اس کے قصبوں کے باشندوں، اور مجدو اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے۔ پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے، پر ان کو بالکل نکال نہ دیا۔ اور افرایم نے ان کنانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا، سو کنانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے۔ اور زبولون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا، سو کنانی ان میں بود و باش کرتے رہے اور ان کے مطیع ہو گئے۔ اور آشر نے اکو اور سیدا اور احلاب اور اکزیب اور حلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ آشری ان کنانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے، کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا۔ اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت انات کے باشندوں کو
نہ بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا تو بھی بیت شام کے باشندوں کو نہ نکالا، بلکہ وہ ان کنانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا تو بھی بیت شمس اور بیت انات کے باشندے ان کے مطیع ہو گئے، اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا، بلکہ اموری کوہ ہرس پر اور ایالون اور سالبیم میں بسے ہی رہے تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا، ایسا کہ یہ مطیع ہو گئے۔ اور اموریوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر تھی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔